اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آپ کو معلوم ہے آج 10 اگست کو بہت سی بعض لوگوں کی ایسی وہ ہوتی ہیں یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر یادداشتیں کہ جن کو اندر بعض ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں جس میں بندہ غم کر سکتا ہے، بعض ایسے بھی لمحات ہوتے ہیں جس میں بندہ خوشی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک تاریخ کا 10 اگست 1999 سن 1999 تاریخ کا ایک سیاہ دن، وزیر اعظم نواز شریف اور اس کے ساتھ وزیر ہوا بازی بھی نواز شریف اور وزیر دفاع بھی نواز شریف، یعنی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں بھائی جو تھے یہ 15-16 وزارتوں کے لازمی مزے لیتے تھے۔ تو یہ 99 میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ اس سے کچھ دن پہلے جو 10 اگست میں نے آپ کو یاد کرائی تو اس سے یہ کارگل کے واقعات والے دن، یعنی کہ کارگل جو ہے وہ ہو رہا، اس کے اندر ہم نے پاکستان کی آرمی نے غالباً 2 اگست کو انڈیا کے 2 میک 21 طیارے گرا دیے تھے کارگل کے۔ تو جو اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی اور انڈیا کو کہا کہ پلیز آپ ہم پہ ایٹمی حملہ یا کوئی اس قسم کا حملہ نہیں کیجیے گا انٹرنیشنل بارڈر پہ، میں آپ کو پورا موقع پرووائڈ کروں گا یہ بدلہ لینے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ 10 اگست کو تقریباً دن کے 9:15 بجے پاکستان نیوی کا ایک اٹلانٹک طیارہ جو ان آرمڈ سے مطلب ہے کہ وہ کوئی لڑاکا طیارہ نہیں تھا بلکہ وہ تربیتی طیارہ تھا، وہ تربیتی طیارہ اڑتا ہے مہران ایئر بیس کراچی سے اور اس کو بدین اور سگنل چک، یہ مطلب ٹھٹھا سے ذرا سی آگے جگہ بدین کا علاقہ ہے اور اس کے آگے مزید آگے ذرا سا سگنل چک، یہ علاقہ دیا جاتا ہے۔ یہ بارڈر سے بالکل سچویٹڈ علاقہ ہے، یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا بدلہ لیں۔ اس وقت کا وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر ہوا بازی۔ تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اس ان آرم طیارے کو انڈیا کا ایک فائٹر جو ہوتا ہے وہ بدین سیکٹر کے قریب گرا دیتا ہے۔ 2 میک 21 طیارے آتے ہیں اور وہ بدین کے پاس سے گرا دیا جاتا ہے، جس کے اندر پاکستان نیوی کے تقریباً 26 کے قریب افراد شہید ہوتے ہیں۔ پھر بزدل انڈین فوج جو ہے وہ اس طیارے کا ملبہ بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں بھاگ کے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اسی وقت سیکنگ ہیلی کاپٹر جو ہوتے ہیں پاکستان نیوی کے وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور جدید رڈار سسٹم ہے جیسا کہ معلوم ہے آپ کو پاکستان کے پاس، اور وہ جائے وقوع پہ پہنچتے ہیں تو وہ پورا ملبہ نہیں لے جا سکے تھے، ایک ٹائر اور کچھ چیزیں وہ لے گئے تھے جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے علاقے میں گرا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ لے جایا گیا اور سب کچھ دکھایا گیا تو پتہ لگا کہ وہ پاکستان کے حدود کے اندر وہ طیارہ گرا تھا، اور اگر آپ پاکستان جہاں پہ وہ طیارہ گرا ہے اس کو اور بارڈر کے اس کو ناپیں آپ بارڈر کی لکیر کو تو پورا 1 کلومیٹر۔ تو یہ میں اپنی ایک کافی پہلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر نواز شریف صاحب پاکستانی قوم کو دلاسا دینے کے لیے بیان دیتے ہیں کہ ہم عالمی عدالت انصاف میں اس کے خلاف جائیں گے، اور اس کی پیروی نہیں ہوتی اور عالمی عدالت انصاف کے اندر وہ پاکستان وہ کیس ہار جاتا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، وزیر دفاع نواز شریف اور وزیر ہوا بازی نواز شریف۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جنت فردوس میں، ویسے تو شہید جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی جنتی ہوتا ہے، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فوج تنتنا رہی ہے اور عیاشی کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، ان لوگوں کو لازمی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں ایسے سیاستدانوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ نماز جنازہ ضرور پڑھا کریں۔
جو انہوں نے دولتوں کے انبار جمع کیے تھے، تو یہ نماز جنازہ ضرور پڑھا کریں گے تاکہ پتہ لگے کہ بندہ ساتھ لے کے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آج 10 تاریخ کے میں نیوی کے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کے کمانڈنگ افسر کا نام تھا اس جہاز کے جو جہاز کو اڑا رہے تھے، لیفٹیننٹ کمانڈر محبوب عالم۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کے درجات بلند کرے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور جو اس ناپاک سازش کے اندر شریک تھے اللہ ان کو نست و نابود کر دے، یہ ضرور کرے۔ اب آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل خبروں کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے پاس یہ جو تقریباً 1.5 ماہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اشرف غنی جو ہے اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے بروئے کار لا رہا ہے، اور انڈیا فارن فنڈنگ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ جو حالیہ 2-4 واقعات ہوئے ہیں یہ اسی شاہانہ کی کڑی ہے۔ تو میں اکثر اپنی ویڈیو میں بلکہ روز کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو اب چلا جانا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری پیٹھ میں چھرا بھونکنے کا کوئی موقع بھی اپنے اس سے جانے نہیں دیتے۔ جب سے قمر جاوید یہ باجوہ صاحب آرمی چیف بنے، پاکستان میں 80% دہشت گردی اور ISI نے جو ہے بروقت جسے کہتے ہیں اطلاعات کے اس سے اور جاسوسی کے نظام سے 80% دہشت گردی پہ قابو پا لیا۔ لیکن 100% تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ 100% صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے یا اس کے پیغمبر کی ذات۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی دھائی یا ایک جسے کہتے ہیں کہ سیکورٹی لیپ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس وقت ہو جاتا ہے کہ جو ایک انسان کی پہنچ سے باہر۔ تو بہرحال اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کے اندر سیکورٹی اداروں کی نااہلی، بلکہ ہم اس کو کلیکٹیو ڈیمیج کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت، یعنی کہ جب ایک 10 منزلہ بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ گرتی ہے تو ساتھ کی جو 5 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے نقصان اس کو بھی لازمی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اس کو کلیکٹیو ڈیمیج کہتے ہیں۔ تو ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے اندر پاکستان کی جو مشہور شخصیات ہیں، جو نامی گرامی شخصیات ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب بھی ہٹ لسٹ پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اسی طریقے سے آپ کو پھر ایک اور بھی بات بتاؤں کہ دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان کے، اس کے اندر انڈیا کو آؤٹ کر دیا گیا، اور پاکستان نے وہاں پہ اپنا باقاعدہ موقف اپنایا کہ ہمارا فیورٹ کوئی نہیں ہے، لیکن طالبان سے یا افغانیوں سے ہم ناطہ نہیں توڑ سکتے۔ تو مقصد یہ ہے لیکن ہمارا فیورٹ وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ انڈیا کو وہاں سے آؤٹ کر دیا گیا، اور دنیا ایون کہ امریکہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ امریکہ ماننے پر مجبور ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے وزیر دفاع نے، امریکن وزیر دفاع نے آج قمر جاوید باجوہ صاحب سے کسی ٹائم ٹیلی فون پہ بات کی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دیں۔ اب آتے ہیں ذرا نیشنل، یعنی کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی جانب۔ تو شہباز شریف شاید دوبارہ گرفتار ہو جائے، تو نون لیگ کی جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے اس پر رد عمل دیا ہے کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں، اور وہ جو ایک ارشد لطیف نام کا ہے، وہ جس کی مونچھیں ایسی ہیں کہ نام میں نہیں لینا چاہتا، تو وہ جو ہے اس نے کہا ہے کہ پہلی جب ایئرپورٹ پہ نہ پہنچ کے ہم نے غلطی کی تھی۔ تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی ایک خبر دے دوں کہ اس دفعہ بھی ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں جائے گا اگر ڈیپورٹ ہو کر آئے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو شہباز شریف ہے، یہ خبر اسی نے اڑوائی ہے کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی طریقے سے جب یہ PDM جلسے جلوس کر رہی تھی تو وہ گرفتار ہو کے چپ کر کے جیل میں بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے اس کا نام ہی شہباز شریف ڈالا ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شر میں وہ کس حد تک جاتا ہے۔ اب نون لیگ کا بیانیہ پٹ رہا ہے، نون لیگ پٹ چکی ہے، پارٹی کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس ٹائم جو ہے یہ شہباز شریف جو ہے یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھانچا ڈھونڈ رہا ہے چھپنے، اور وہ جیل سے بہتر کھانچا اس کو کوئی نہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو یا خود کو ایسی حرکت کر کے جیل چلا جائے، ویسے تو خیر اس کے خلاف ریفرنس بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ جب گرفتار ہو جائے گا اس کچھ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں لگے گا پاکستان۔ تو یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں۔
اب یہاں پہ ایک خبر آپ کو اور بھی دے دوں، وہ یہ ہے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا دوائیوں کی مہنگائی کا، دوائیوں کے اوپر قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، بلکہ ترقی یافتہ نہیں، بلکہ آج میں نہ انڈیا کی مثال لوں گا نہ ترقی یافتہ کی، میں آپ کو صرف ایک ایشیا کے، ساؤتھ ایشیا کی ایک ملک سری لنکا کی مثال دے دوں گا۔ سری لنکا کے اندر مہنگائی پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ دوائیوں کی قیمتیں بہت کم ہیں، اور یقین جانے کہ اگر آپ ان کی پیناڈال کی گولی دیکھ لیں تو وہ پاکستان کی پیناڈال سے 50 درجے بہتر ہے۔ آنکھوں کا علاج پورے سری لنکا کے اندر مفت کیا جاتا ہے، دوائیاں مفت دی جاتی ہیں، ایون کہ سب سے زیادہ دنیا کو جو آنکھیں ڈونیٹ کرتا ہے وہ سری لنکا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ سری لنکا کے اندر جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ان کو دوپہر کا کھانا اسکول پرووائڈ کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو دودھ اور بڑے بچوں کو کھانا۔ اسی لیے جو ان کی تعلیم کی ریشو ہے وہ 99 پوائنٹ ہے، جبکہ پاکستان کے اندر تعلیم یافتہ کی تعداد 23% ہے۔ اس میں وہ بھی ہیں جو دینی مدارس سے فارغ ہو کر وہ بھی پاکستان میں تعلیمی یافتہ میں آتے ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے ان میں سے اکثریت کو اپنا نام بھی نہیں لکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر، ویسے تو حکومت کا کام ہے ہر چیز کے اوپر نظر رکھے، لیکن کیا کریں کہ ہماری ہائی کورٹ بھی، لاہور ہائی کورٹ بھی بڑی اسٹرانگ ہے، کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ وہ جو جہانگیر ترین کی شوگر مل کے اوپر وہ جو ایک سبسڈی وغیرہ کا جو چکر تھا، تو اس کے اوپر جناب لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا کہ حکومت کو اس کو نشانہ نہ بنائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب رمضان کے اندر حکومت پاکستان نے چینی کی قیمت مقرر کی تھی تو اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ آ گئی تھی کہ جناب حکومت کون ہوتی ہے گی چینی کی قیمت مقرر کرنے والے، یہ تو کارخانے والے کا کام ہے گا کہ اس کے اس پہ اتنے ایکسپینڈیچر آتے ہیں تو وہ اس کی قیمت مقرر۔ تو لاہور ہائی کورٹ واقعی لوہار ہائی کورٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مناسب بھی سمجھی، اور یہ میرا کام ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو میرے روایتی الفاظ ایک ان اخوانیوں کو اپنے ملک میں واپس بھیج دینا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے جو ہمارے عوام کی جیبوں پر بوجھ، ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے گا اب تو اس کو واپس آ جانا چاہیے، شرم کے مارے ہی واپس آ جانا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں یہی کہوں گا کہ عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف مہیا کریں، اور اپنے جو کرپٹ ججز ہیں ان کا بھی جسے کہتے ہیں کہ احتساب کریں، بلکہ ایسے جج کو تو اس مقام پہ پہنچنا ہی نہیں چاہیے کہ جو کسی کا منظور نظر ہو۔ تو اس لیے ججوں کی بیویوں کے آنسو مت دیکھیں، بھابھیوں کے، بلکہ ان کی کرمنالوجی دیکھیں، ان کا وہ دیکھیں جو انہوں نے جرم کیا۔ اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔